سفید موتیے کا آپریشن کرانے کے بعد نظر جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے، نارملی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد، عام طور سے 6 مہینے 8 مہینے یا اس سے زیادہ 5 6 سال تک کے عرصے میں دوبارہ کمزور ہونے لگ جائے، اس کی بہت ساری وجوہات ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ کسی بھی انسان کو جس کا آپریشن نہیں بھی ہوا ہو جائیں۔ لیکن ایک وجہ ایسی ہے جو صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا پہلے موتیے کا آپریشن ہوا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو تفصیل سے اس بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے جو کہ موتیے کے آپریشن کے بعد دوبارہ نظر کم کر سکتی ہے، اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے۔ میں ڈاکٹر مظہر قیوم اپنے یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ سفید موتیے کے آپریشن کے بعد تقریباً تمام لوگوں کی نظر جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، نہ صرف بہتر بلکہ نارمل ہو جاتی ہے۔ وہ ہر چیز اپنا نارمل طریقے سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ عرصے کے بعد، یعنی تقریباً سمجھیں 6 مہینے کے عرصے سے لے کر کے 5 سال کے عرصے کے دوران میں نظر پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ مریض تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے موتیا دوبارہ ہو رہا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ موتیا ایک، آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ قدرتی لینس جو آنکھ کے اندر تھا وہ شفاف نہیں رہا، خراب ہو گیا، اس کو نکال دیا ہے۔ جب نکال دیا ہے اور اس کی جگہ دوسرا پلاسٹک کا لگا دیا ہے، تو ایک چیز جو ہم نے نکال دی ہے آنکھ سے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز تو اسٹیبلش ہے کہ موتیا دوبارہ نہیں ہوا۔ اور جن کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ہو گیا، وہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مجھے آپریشن دوبارہ کرانا پڑ جائے۔ تو ایسا بھی نہ سوچیں، دوبارہ آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپریشن کے دوران آپریشن میں کیا جاتا ہے کہ موتیا جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک گول سی موتی کی طرح کی چیز ہے، اس کے اوپر ایک جھلی چڑھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کیپسول۔ یہ اس کے چاروں طرف ہوتی ہے۔ آپریشن کے دوران اس کا سامنے کا حصے میں ایک گول سوراخ کر کے، جس کو ہم کیپسولر ایکسس کہتے ہیں، جو خراب لینس ہے، جو دھندلا ہو گیا ہے، اس کو ہم نکال دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جھلی جو ہے یہ دھندلی نہیں ہوئی ہوتی، یہ شفاف ہی ہوتی ہے۔ تو جھلی کا پچھلا حصہ جو ہے وہ آنکھ کے اندر موجود رہتا ہے، اور اس کو چھوڑا اس لیے جاتا ہے کہ جو ہم لینس دوسری ڈالتے ہیں، آرٹیفیشل لینس جس کی مختلف قسمیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وہ اس جھلی کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کو لینس کو یہ سپورٹ کرتی ہے، یہ جھلی لینس اس کے اوپر فکس کی جاتی ہے۔ اگر یہ جھلی نہ ہو تو پھر لینس سپورٹ کرنے کا نارمل جگہ نہیں ہوتی، اور طریقے ہوتے ہیں فکس کرنے کے۔ لیکن جو نارمل آپریشن ہے جو آپ سنتے ہو فیکو کر کے لینس ڈلوا لیا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کیپسول کا پچھلا حصہ، پوسٹیریئر کیپسول انگلش میں کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ لینس رکھی ہوتی ہے، اور یہ کیپسول بھی شفاف ہوتا ہے۔ اچھا، اب کچھ عرصے بعد کچھ مریضوں میں، عام طور سے میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 15% لوگوں میں 6 8 مہینے کے بعد سے لے کر 4 5 سال کے دوران کے عرصے میں یہ جھلی جو ہے یہ موٹی ہو سکتی ہے۔ اب یہ موٹی کیسے ہو جائے گی کہ اندر سے ہم نے جو لینس نکالا تھا وہ ایکچولی خاص قسم کے سیلز تھے، وہ کنارے پہ کچھ رہ گئے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑے بہت سب میں ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ سیل دوبارہ گرو کرنے لگتے ہیں، بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر اتنے بڑھ جائیں کہ یہ جھلی کے اوپر آ کے اس کو دھندلا کر دیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھلی جو ہے یہ بھی اب اوپیک ہو گئی ہے یا شفاف نہیں رہی ہے۔ انگلش میں ٹرم یوز ہوتی ہے PCO، پوسٹیریئر کیپسولر اوپیسیفیکیشن۔ تو یہ جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں، 10 سے 15% ایسے لوگوں کو جن کا موتیے کا آپریشن ہو چکا ہوتا ہے، ان میں یہ جھلی موٹی ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو روشنی اندر جا رہی ہے وہ لینس کو تو پاس کر لیتی ہے، لیکن چونکہ یہ جھلی موٹی ہو گئی ہے، یہ دھندلی ہو گئی ہے، تو اس سے پاس ہو کے اندر پردے تک نہیں پہنچتی۔
تو اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ٹیکہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی پٹی لگانے کی نہیں ضرورت پڑتی۔ ایک خاص قسم کا لیزر جسے یگ لیزر کہتے ہیں، YAG یگ لیزر کہتے ہیں، اس پہ شعاؤں کی مدد سے اس جھلی کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ روشنی جو ہے اس میں سے گزر کے اندر آنکھ کے پردے تک پہنچ سکے۔ یہ پروسیجر بہت ہی چھوٹا سا 4-5 منٹ کا ہوتا ہے۔ آنکھ میں قطرے ڈالے جاتے ہیں جس سے آنکھ سن ہو جاتی ہے، اور یہ لیزر سرجن جو ہے 3-4 منٹ کے وقت میں یہ پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ کرنے کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں، کوئی پٹی نہیں لگتی، آپ اپنا کام کاج نارمل شروع کر سکتے ہیں۔ اکثر مریض 2-3 گھنٹوں میں ہی کہتے ہیں کہ ہماری نظر جو ہے واضح طور پہ بہتر ہو گئی ہے یا نارمل ہو گئی ہے۔ اگر کسی کی لیٹ بھی ہو تو 2-3 دن میں نظر پوری طرح بحال ہو جاتی ہے۔ اب اس میں 2 پرابلم ہو سکتے ہیں، بعض لوگوں کا تھوڑا سا پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے قطرے دے دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا آنکھ کا جو پیچھے کا پردہ ہے اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں، لیکن وہ کوئی ہزاروں میں کسی ایک آدھ کا۔ جن کا موتیے کا آپریشن ہوا ہو ان میں بھی تھوڑا سا چانس ہوتا ہے، اور جن کا یگ لیزر کیا جائے یہ خطرہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی ریئر، بہت ہی، جیسے میں نے کہا، ہزاروں میں کسی ایک کا، تو اس لیے اس کے بارے میں بہت ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کچھ عرصے کے بعد نظر کم ہوئی ہے تو آپ معائنہ ضرور کرا لیں، کیونکہ کوئی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ریٹنل اٹیچمنٹ ہے یا ڈائبٹک ریٹنوپیتھی ہے یا میکولر ڈی جنریشن ہے۔ یہ سب چیزوں کو بھی سرجن دیکھ کر کے ان کا بھی علاج کر لیں گے، لیکن اکثریت میں یہ دھندلاہٹ جو ہے وہ PCO یا جھلی کے موٹے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے لیزر سے۔ آپ میرا YouTube چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے تھے، امید ہے پسند آئے گا، اس کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔